أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم نے کل کی کلاس میں سورہ یاسین کو ایک ہی سٹنگ میں کمپلیٹ کیا تھا. کسی بھی سورت کو ایک ہی ساتھ شروع کرنا اور اختتام کرنے میں ایک الگ ہی سبق ملتا ہے, ایک فلو پتہ چلتا ہے کہ بات کہاں سے شروع کی تھی اللہ تعالیٰ نے, کس خوبصورتی سے اللہ نے بات کو وائنڈ اپ کرتا ہے. اللہ کا یہ جو کلام کا انداز ہے نا, آپ کو دنیا میں اللہ کی بہت ساری آیات ملیں گی, لیکن واقعی جو اللہ کے الفاظ ہیں, جو اللہ کی بات ہے, وہ آپ کو اوریجنلی قرآن میں ملتی ہے. آپ کسی بھی انسان کو اس کی گفتگو سے پہچانتے ہیں, ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کتنا جامع الکلام ہے, کتنا مختصر مگر کتنی خوبصورت بات کرتا ہے. جہاں تمہید باندھنی ہوتی ہے وہاں بڑی ہی خوبصورتی سے تمہید باندھتا ہے, اور جہاں کوئی تمہید نہیں باندھنی, بہت بار سمجھا چکا مشرکین کو, منافقین کو, کافرین کو کہ سیدھے ہو جاؤ. نہیں مانا تو سورہ توبہ میں بسم اللہ بھی نہیں, ڈائریکٹ براءت کا اعلان ہے, اعلان براءت کا, یعنی کہ ایک ایک ٹون جو ہے نا اللہ کی, کہاں غصہ, کہاں مدھم, کہاں چاہت, کہاں اپنے بندے کی اصلاح کی نیت, وہ ایک ایک آپ کو نا پورشن میں پتہ لگتی ہے. ہم کبھی بات شروع تو بہت اچھے سے کرتے ہیں, لیکن ہم کمپلیٹ جب کرتے ہیں تو ادھر سے ادھر اڑ چکے ہوتے ہیں. کبھی بیچ میں ہماری بات بالکل آؤٹ آف کانٹیکٹ چلی جاتی ہے, یاد ہی نہیں رہتا میں بات کیا کر رہی تھی. اللہ کا انداز ایسا نہیں ہے. اللہ ایک فلو تو لیتا ہے لیکن ایک گرپ ساتھ رکھتا ہے. تو کبھی بھی کسی ایک سیٹنگ میں جب بھی ایک سورہ کمپلیٹ کرانے کا مجھے خود موقع ملتا ہے تو ایک الگ ہی کیفیت ہوتی ہے. گو کہ ایک ایک آیت کو لینا, اس کو سمجھنا, اس کی ایک الگ تاثیر ہے. لیکن دور قرآن یا سورتوں کے گزر سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے کل سورہ یاسین پڑھی تو یہ سمجھ لیے میرا اور آپ کا عقیدہ الف سے شروع ہوا, رسالت سے بات شروع کی, اور کیسے اللہ نے تمام عقیدوں کو ان 5 رکوعات میں جو ہے نا بڑی خوبصورتی سے پرو کے رکھ دیا. آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ رحمان کا آغاز کرتے ہیں. سورہ رحمان کے لیے آپ کے مصحف میں مدنی لکھی ہوئی ہے. علماء کا اس کے بارے میں, بلکہ ہمارے جو صحابہ ہے, جید صحابہ کا اس میں اختلاف ہے. کچھ کے نزدیک یہ مکی سورہ ہے اور کچھ کے نزدیک یہ مدنی سورہ ہے. ہمیں اس کی بحث میں ابھی نہیں لینا حصہ. ہم جب ان ڈیپتھ اسٹڈیز کرتے ہیں, الگ سے قرآن کو پڑھتے ہیں, تو ہم ضرور لیتے ہیں کہ مکی کی کیا دلائل ہے اور مدنی کی کیا دلائل ہے. البتہ مکی کے لیے ایک واقعہ جو میں بار بار سناتی ہوں فار مائی موٹیویشن, کہ اس سورہ کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو بہت ہی باریک سے, بہت ہی کمزور سے صحابی تھے, آزاد کردہ غلام تھے, انہوں نے اس سورہ کو حرم میں جا کے پڑھا تھا. اور یہی وہ سورہ رحمان ہے. بیسیکلی مشرکین اللہ کو تو جانتے تھے, بے شک اس کے ساتھ ان کے فینٹیسیز کچھ الگ تھیں, لیکن پتا تھا کہ ہاں کوئی اللہ ہے. قرآن مجید میں خود اللہ کہتے ہیں, جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کس نے بنایا تو کہتے ہیں اللہ نے, تمہیں کس نے پیدا کیا تو کہتے ہیں اللہ نے. اللہ کے نام کو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا تھا, انہوں نے رحمان کے نام کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا, جبکہ رحمان کا نام کوئی نیا نہیں تھا ان کے لیے. آپ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا تھا ملکہ سبا کو, اتنی پرانی صدیوں کا وہ قصہ ہے, انہوں نے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی لکھا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی لوگ جانتے تھے کہ دیر از سم گاڈ جس کی ایک خاصیت ہے الرحمن ہونا, لیکن مشرکین بالکل نابلد تھے اس لفظ سے. اور نہ صرف یہ کہ نابلد تھے, بلکہ کہتے تھے یہ کیا بات ہے, تو کہے تو اللہ کو سجدہ کریں, اور اے نبی تو کہے تو ہم رحمان کو سجدہ کر لیں. بڑے اگنورنس انداز میں کہتے تھے ومن رحمان, یہ رحمان کہاں سے آ گیا, یہ کون ہوتا ہے. تو پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا اپنے شان رحمانی کا ذکر کیا. یاد رکھیں, چاہے رحمان کا لفظ ہو, چاہے رحیم کا لفظ ہو, چاہے المقیت کا ہو, الحی کا ہو, یہ اللہ کے صفاتی نام ہے. اس میں اللہ کی صفات پوشیدہ ہے, لیکن اللہ کا اپنا ذاتی نام کیا ہے, اللہ. اس کے آگے پیچھے سے کچھ بھی ہٹاتے جائیں وہ اپنی ذات میں ایسے جامد رہتا ہے. تو سورہ رحمان کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اتنی تو اس کی ردم اتنا خوبصورت ہے, اتنی سجی ہوئی سورہ ہے, اس کے اندر فلو بڑا اس لیے کہا جاتا ہے, بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ مکی سورہ ہے, چھوٹی چھوٹی آیات ہیں, انذار ہے یعنی ڈراوا ہے اور خوشخبریاں ہیں, جنت اور جہنم کا ویوڈ ڈسکرپشن ہے, شریعت نہیں بیان کی گئی اس کے اندر, نعمتوں کا ذکر ہے. اور جو اس کا فلو ہے نا, اس کی فلوئنسی بتاتی ہے کہ یہ مکے کی ہے. مکے کی زبان, مکے کی زبان کی ایمبیگوٹی, مکے کی زبان کی ویکیبلری بہت خوبصورت ہے. آپ جب آخری پارے پڑھتے ہیں, بالخصوص اما پارا, اس کی ویکیبلری آپ کو مشکل ضرور لگتی ہے. وہ یتجنبها, الفاظ بڑے چیدہ چیدہ ہیں, لیکن ان کو جب آپ کھول کھول کے پڑھتے ہیں نا, تو اس کے پیچھے کی جو میں کہتی ہوں پوری منظر کشی ہے نا, انسان پھر اس میں اتر جاتا ہے. تو عربی میں جو مکی زمانے کا قرآن ہے, وہ کچھ شارٹ آیا میں ہے, بہت خوبصورت ان کا ایلوکینس ہے, اور اس کی ویکیبلری بڑی خوبصورت ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کے سامنے صحابہ کا ایسی ایک بیٹھا ہوا تھا گروپ, انہوں نے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو حرم میں کھڑے ہو کے قرآن پڑھے گا. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا تھا میں پڑھوں گا. تو ان کو باقی صحابہ نے کہا تھا نہیں تم نہیں پڑھنا, کیونکہ ایک تو تمہارے پیچھے تمہارا قبیلہ نہیں کھڑا ہوا, تمہیں پکڑیں گے تو کون فزیکلی تمہیں آ کے کون بچائے گا تو اللہ, لیکن سبب تو کوئی بنے گا نا. تو تمہارے پیچھے قبیلہ نہیں ہوگا, پھر تم اتنے باریک سے ہو, پتلے دبلے سے ہو, تم پہ تو اور غصہ نکالیں گے. اور ایسے ہی ہوا تھا. حرم میں کھڑے ہو کے حضرت عبداللہ بن مسعود نے پورے قرآن میں سے سورہ رحمان کو سلیکٹ کیا, اور جب کھڑے ہو کے حرم میں پڑھنا شروع کیا تو ابو جہل نے ان کے اوپر وہ پٹائی کی تھی, اتنا اتنا مارا تھا, یہاں تک کہ ان کے کالر پہ چڑھ گیا تھا اپنی جو ہے نا ایڑی لے کر, اور اپنی طرف سے تو وہ ختم ہی کر چکا تھا. بعد میں دوستوں نے آ کے, صحابہ نے آ کے ان کے زخم صاف کیے, انہیں گھر لے کر گئے, اور شاید خیال کیا کہ اب عبداللہ ابن مسعود کہے گا کہ نہیں نہیں میرا ایمان یہاں پر ہے, میں کیوں دکھاؤں سب کو, دیکھو مجھے کتنی پٹائی, اور تم نے بھی نہیں بچایا, تم نے بھی نہیں بچایا. جو ہی ہوش میں آئے تو کہنے لگے خدا کی قسم میں نے ابو جہل کو اس سے زیادہ کمزور کبھی نہیں دیکھا, واللہ میں رہا تو میں کل یہاں پر کھڑے ہو کے دوبارہ پڑھوں گا. لیول آف ایمان تھا. ایک اسکریچ کے بعد وہ گھر نہیں بیٹھ جاتے تھے, ایک تھکن کے بعد وہ گھر نہیں بیٹھتے تھے. تو یہ سورہ رحمان میں جو آپ فلو دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, 3 اس کے رکوعات ہیں. اس میں آپ کو 2 طرح کی جنتوں کا ذکر ملے گا, زمین کی نعمتیں ملیں گی, آسمان کا. کل بھی جو ہم نے سورہ یاسین کا مزاج دیکھا تھا, اس کے قریب قریب وہی مزاج ہوگا اس کا. سورہ رحمان واحد قرآن مجید کی ایسی سورہ ہے 114 میں سے, جس میں مستقل 2 بڑی مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا. اس لیے اس میں مثنیٰ کا صیغہ آپ کو آنی آنی عینی عینی بہت ملے گا. کون سی 2 بڑی مخلوقات ہیں جس کو ایڈریس کیا ہے, انسان اور جن. انہی 2 مخلوقات کا حساب ہونا ہے.
ٹھیک ہے. ملائکہ بھی مخلوق ہے اللہ کی. سب سے قدیم اللہ کی مخلوق ملائکہ ہے, سیکنڈ قدیم جنات ہے, تھرڈ قدیم انسان ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو شریعت نہیں دی ہے, احکامات دیے ہیں, کیونکہ ان کے پاس چوائس نہیں ہے. اوپینین دیتے ہیں, بات کرتے ہیں, تعجب کا حیرت کا انداز ہوتا ہے ملائکہ کا, لیکن ریجیکشن کسی چیز کی نہیں ہے. کہا ہے لے آؤ تو لے آئیں گے, کہا اس جان کو چھوڑ دو تو چھوڑ کے چلے جائیں گے. تو دو جاندار کو اللہ نے حص بھی دی ہے, صحیح غلط کی تمیز بھی دی ہے, اور جب یہ حص دی ہے تو اس کے ساتھ ذمہ داری رکھ دی ہے کہ یہ حص استعمال کیسے کرو گے. اور وہ دو بڑی مخلوقات کون سی ہیں؟ انسان اور جن. ہم انسان ہیں, ایسی ہی شریعت جنوں کے لیے بھی, جیسے ہماری شادی ہوتی ہے, بچے ہوتے ہیں, گھر بنتے ہیں, غم آتا ہے, خوشی آتا ہے, اسی طرح سے جنوں کی بھی ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ رحمان کی شان نزول میں آتا ہے کہ ایک دن رسول اللہ مدینے سے کچھ دیر کے لیے آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تھے صحابہ کی نا, اور نماز کا ٹائم شروع ہونے والا تھا, اور صحابہ انتظار کر رہے تھے کہ رسول اللہ آئیں گے اور فجر کی امامت کروائیں گے. بہت دیر تک ویٹ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے میں دیر ہو گئی. اس کے بعد جب دوسرے صحابی امامت کے لیے کھڑے ہو رہے تھے تو دیکھا کہ رسول اللہ دور سے نا, جیسے بہت طویل سفر کر کے, صحرائی سفر جسے کہتے ہیں, وہ آ رہے تھے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کہاں ہیں, کیونکہ ان کے دل میں خیال تھا کہیں کوئی لے تو نہیں گیا, کوئی تکلیف تو نہیں پہنچا دی. تو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ میرے پاس اللہ کا حکم آیا تھا اور میں جنات کو ان کی شریعت بتانے گیا تھا. تو رسول اللہ نے کہا تھا آؤ میں تمہیں وہ جگہ دکھاؤں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اس میدان میں لے کر گئے کہ دیکھ لو یہ قدموں کے نشان, دیکھ لو یہاں رات میں کیمپ لگا ہوا تھا, جو بھی ان کا ہٹ وغیرہ ہوتا ہوگا, یہاں بیٹھ کے رات کو میرے جنوں کو ان کی شریعت ڈیفائن کی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت صرف رسول انسانوں کے لیے بن کے نہیں آئے تھے. آپ سورہ جن میں بھی پڑھتے ہیں کہ وہ جنوں کے ایک گروہ نے دیکھا اور سنا رسول اللہ کا قرآن, تو لوٹ کے آ گئے. میں نے استماع سنی ہے نا وہ پوری ترجمہ, پھر واپس اپنی قوم والوں میں گئے کہ ہم نے ایک شاندار کلام سنا ہے, اور یوں تعجب, اور پھر پورا کا پورا گروہ ایمان لے کر آ گیا تھا. تو آپ کے لیے بھی یہ قرآن ہے, اس کے حکم ہے. اور ایک ایڈیشنلی بات بتا دوں, یہ صرف ایک اوپینین ہو سکتا ہے, ایسے بہت سارے اسکالرز نے اوپینین ڈرائیو کیے ہیں کہ ہماری نماز میں کچھ حصہ نمازوں کا سری ہوتا ہے, جماعت کی جو نمازیں ہوتی ہیں, اور کچھ حصہ نمازوں کا جہری ہوتا ہے. سری اور جہری کون سی نمازیں ہوتی ہیں؟ جیسے ہم ظہر اور عصر میں, مرد تو یہاں پر مسجدوں میں جا کے نماز پڑھتے ہیں, پاکستان میں عورتوں کے لیے تو نہیں بنائی گی, مرد جو نماز پڑھتے ہیں اور سری پڑھتے ہیں ظہر اور عصر, آواز نہیں آتی امام صاحب کی, اور مغرب, عشاء اور فجر, یہ جو رات کی 3 نمازیں ہیں یہ جہری نمازیں کہلاتی ہیں, ان میں تلاوت کی باقاعدہ آواز آتی ہے. تو کہا جاتا ہے, اسکالرز کہتے ہیں کہ آپ کا جو دن ہے وہ جنات کی رات ہے, اور آپ کی جو رات ہے وہ جنات کا دن ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت کی باقاعدہ صورت بنا دی ہے. جب ہم مغرب میں تیز آواز میں امام صاحب قرآن پڑھتے ہیں, ان کی صبح ہوئی بھی ہوتی ہے, وہ ڈائریکٹ وہ سن رہے ہوتے ہیں, پھر وہ عشاء میں بھی سن رہے ہوتے ہیں, پھر وہ فجر میں بھی سنتے ہیں, پھر وہ پلٹ جاتے ہیں اور ظہر اثر نہیں سنتے. تو یہ ایک حکمت بس کہی ہے, ایسی بہت ساری چیزیں آپ کو ملیں گی, لیکن اللہ تعالیٰ نے جنات کے لیے بھی ایک پراپر سیٹ اپ رکھا ہوا ہے شریعت کا. ان کا سوال جواب ہوگا. بس ان کے پاس ایک ایڈیشنل کوالٹی کیا ہے کہ دکھتے نہیں ہیں. بس انسان دکھتا ہے, انسان اس دیوار سے آر پار نہیں ہو سکتا. اس ٹائم جتنی کوانٹٹی میں انسان اس کمرے میں نہیں ہے, اس سے زیادہ کوانٹٹی میں فرشتے ہیں, اور ان سے زیادہ کوانٹٹی میں جنات موجود ہوتے ہیں. اینی ویئر اینی ٹائم. ہم ان کی دنیا میں آ کے بسے, وہ ہماری دنیا میں آ کے نہیں بسے. میں ایک بیٹھی ہوں, میرے ساتھ 2 تو فرشتے رکھے ہیں, اور پھر دوسری مخلوق اس میں بھی شر بھی ہوتے ہیں, بد بھی ہوتے ہیں. تو یہ تو سورہ رحمان, چونکہ یہ واحد سورہ ہے جس میں 1 to end آپ سنیں گے ڈوئل کا صیغہ بہت زیادہ. اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن نہایت مہربان خدا, علم القرآن, اس کی مہربانی کی انتہا کیا ہے کہ اس نے ہمیں تعلیم القرآن عطا کر دی. یعنی اللہ کہہ سکتے تھے کہ خلق الانسان پہلے کہتے اور علم القرآن بعد میں کہتے, لیکن اللہ نے کیا سیکوینس رکھا, علم کا مل جانا بہت بڑی نعمت ہے. انسان بنتا ہی تب ہے جب وہ صاحب علم ہوتا ہے, اور ہم بہت بار پڑھ چکے ہیں کہ بے علم انسان کسی جانور سے کم نہیں ہوتا. دکھنے میں وہ بے شک اشرف المخلوقات کیوں نہیں ہوتا, لیکن کام کیا کر رہا ہوتا ہے, اسفل سافلین, نچلوں سے نچلے کام کر رہا ہوتا ہے جب انسان صاحب علم نہیں ہوتا. اللہ کی بہت ساری صفات میں سب سے ہائیسٹ صفت اللہ کی صفت رحمانی ہے. دنیا میں بہت سارے قرآن ہیں, لیکن سب سے ہائیسٹ علم القرآن ہے. دنیا میں بہت ساری مخلوقات ہیں, ایون یہ کہ کتنے جو ہے نا ابھی تک ایکسپلور بھی نہیں ہوئے, ڈسکور بھی نہیں ہوئے, اتنی مخلوق ہے. اس میں سب سے بہترین اللہ کی کوئی مخلوق ہے تو وہ انسان ہے, اور انسان کو بہت ساری حصے دی گئی ہیں, اس میں سے بہترین حص بیان کی دی گئی. یہ 4 چیزیں اپنے پیک پر ہیں سورہ رحمان پہ. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ بے انتہا مہربان جس نے تمہیں قرآن کا علم عطا کیا, اور تمہیں کیا بنا ڈالا, خلق الانسان, کہ تمہیں اللہ نے تخلیق کیا ہے انسان. انسان کسے کہتے ہیں, کچھ پتہ ہے؟ انسان کے 2 الفاظ کے معنی آپ کو ملتے ہیں, کیونکہ آپ کو بہت ساری آیات میں انسان کا لفظ سننے کو ملتا ہے. انسان کا لفظ بنا ہے نسیان سے, بھول جانے والا, اور انسان کا لفظ بنا ہے انسیت, محبت رکھنے والا. ہم میں سے کوئی بھی وقتی طور پہ غصے میں اکیلا رہنا پسند کرتا ہے, باقی اکیلا رہنا نہیں پسند کرتا. اس کی چاہت ہے کہ وہ چاہا جائے, اس کی خواہش ہے کہ اس کے حقوق ادا کیے جائیں. اس لیے سائنس تو انسان کو سوشل اینیمل ہی کہتی ہے, اس کو سوشلی انٹریکٹ ہونا بہت پسند ہے. اور کیا دے دیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کرنے کے بعد, بیان کی خصوصیت دے دی. یہ جو بیان ہوتا ہے نا, ایک ایک لفظ دوسرے لفظ سے جدا جدا ہے. ہم خوشی میں الگ بات کہتے ہیں, غم میں الگ انداز ہوتا ہے ہمارا. دس از کالڈ دا کوالٹی آف بیان, اسپیچ پاور اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے دی. پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی بات کر کے فوری بات کہاں شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ, کبھی آسمان کی طرف لے جاتے ہیں سیر کرانے, کبھی زمین کی طرف لے آتے ہیں. اللہ کہتے ہیں دیکھو زمین پہ بھی ہمارا حکم چلتا ہے, آسمانوں پہ بھی ہمارا حکم چلتا ہے, تو اس میں جو سینڈوچ کی فلنگ ہے انسان, اس پہ کس کا حکم چلنا چاہیے؟ اللہ کا اختصار آپ دیکھیں, ہائیسٹ کی بات کرتا ہے, لوئسٹ کی بات کرتا ہے, تاکہ خود ہی سوچ لو اوپر سے نیچے تک بھی تو اللہ کا حکم ہی چلتا ہے. اگر اللہ ایک ڈگری بات کرتا ہے تو یہ کلام ہم سے یہ 30 پارے نہیں پڑے جاتے, ایسے ہی ہے نا. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں, یہ اللہ کی صفت اختصاری ہے. الشمس والقمر بحسبان, سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہے. ایک حساب, ایک مدار دیا ہوا ہے, اسی میں سورج یہ نہیں سمجھ رہا میں بہت چوڑا ہو گیا, میری وجہ سے تو چاند میں روشنی آتی ہے, میاں چاند اب تم میری بات مانو گے نہ. چاند دب کے رہتا ہے کہ میں سورج سے کچھ لیتا ہوں تب اسی کی بات مانی. ہم ذرا سا کسی کو احسان دے دیں, چارجر ہی کیوں نہ اپنا دے دیں, پانی کیوں نہ دے دیں,
اللہ نے سب کو ایک مدار دیا ہے لیکن فائدے مند بنایا ہے. آپ سب کو ہی پتا ہوگا کہ چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہے. کس سے لیتے ہیں؟ اور دونوں کا مقام جدا جدا ہے. کوئی کشتی نہیں ہے ان لوگوں میں. ہر کوئی اپنے مدار میں تیر رہا ہے. خدا کرے کہ ہم قرآن سے یہ تو سمجھ جائیں ہر چیز میں ٹانگ نہیں اڑانی. اتنا بڑا سورج جو ہے نا, بڑے ہونے کا ہر ایک کے اوپر روپ نہیں جھاڑتا. بڑا بڑا ہوتا ہے, ہر ایک کی لائف میں نہیں گھستا. تو اللہ نے کہا چاند اور سورج ایک حساب کے پابند ہے. والنجم والشجر یسجدان. اور کیا ہو رہا ہے؟ ستاروں کی بات کی. ستارے اور درخت. فوراً کہاں آ گیا اللہ ستاروں کی بات کرتے کرتے؟ درخت پہ آ گئے. خوبصورت. اور کہیں پر بھی ہم ڈسٹرب نہیں ہوتے ان آیات کے ساتھ کہ ہو یہ کیا ہو گیا. والنجم والشجر یسجدان. اور چاند اور سورج سب اللہ کو ہی سجدہ کرتے ہیں, اسی کے سامنے سجدہ ریز ہے. اسکالرس کہتے ہیں تفسیر میں کہ چاند, قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ ہر چیز میرے کو سجدہ کرتی ہے, حتیٰ کہ تمہارے سائے بھی ہمیں سجدہ کرتے ہیں. ہر چیز ہماری تسبیح کرتی ہے. تمہیں اس کی تسبیح نہیں سمجھ آتی. جو آگے بھی انشاءاللہ یہ آیات آئیں گی کہ جتنا ایٹم موو کر رہا ہے اس کی موومنٹ کو تسبیح کہا جاتا ہے. عربی میں تسبیح کا لفظ بنا ہی سبحہ سے, فلوٹ کرنا. اور ہم سنتے ہیں کہ نیوکلس فلوٹ کر رہا ہے, پروٹون فلوٹ کر رہے ہیں, اور نیوٹرون فلوٹ کر رہے ہیں. ایٹم بائی سیلف اندر کہیں نہ کہیں مالیکیول اس کے روٹیٹ کر رہے ہیں. دس فلوٹنگ ہی کو عربی میں تسبیح کہتے ہیں. ہم تسبیح کے دانوں پہ فلوٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنے وجود کے اندر فلوٹ. اس کے اندر بھی تسبیح چل رہی ہے. مجھے اس کی آواز نہیں آتی. اگر اس کی آواز نہیں آتی تو کہیں تسبیح نہیں کرنا. اسی طرح سے ہر چیز سجدہ کرتی ہے. جو انسان سجدہ نہیں بھی کرتا نا, اس کا بھی سایہ آگے جھکا ہوا ہوتا ہے اللہ کے. اور جب تارے چھوٹ کے زمین کی طرف گرتے ہیں تو اسکالرس کہتے ہیں وہ سجدہ کرتے ہوئے آتے ہیں. اور جب پتا درخت سے گرتا ہے تو وہ کس کیفیت میں آتا ہے؟ سجدے کی طرف آتا ہے. جب تیز ہوا چلتی ہے اور درخت بونڈ ایسے ہو جاتے ہیں, بینڈ ہو جاتے ہیں, تو کیا کس کیفیت میں آتے ہیں؟ ہر چیز سجدہ کر رہی ہے. سبحان اللہ. چاند بھی, سورج بھی, زمین بھی, آسمان بھی. آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دی. یہ کاسمک بیلنس ہے, کاسمک بیلنس ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بہت بلند کیا. اس کے بعد اس میں کیا اللہ نے کھڑا کر دیا؟ ایک بیلنس قائم کر دیا. ہمیں نہیں دکھتا وہ. اللہ تعالیٰ نے, ہم ذرا سے ایک تمبو اٹھائے نا کنات, ہمیں 5-6 ڈنڈے لگانے پڑتے ہیں. اس کے بعد بھی ڈر ہوتا ہے ہوا چلے گی تو چھوٹ جائے گا. آسمان پہ کتنی ہوا چل رہی ہے صبح سے, آسمان سے کتنی بارش آتی ہے, آسمان پہ کتنے بجلی کے کریکس پڑتے ہیں. کیا ہوا آسمان کو؟ کوئی رکھنا نہ آیا اس کے اندر. اور آسمان در آسمان در آسمان در آسمان, ایک آسمان سے پیچھے دوسرا آسمان, اور ہر آسمان کے بیچ میں اتنا ڈسٹینس ہے جتنا زمین اور آسمان میں ڈسٹینس. تو کوئی اوور لیپ نہیں کر رہا, ایک دوسرے پہ گر نہیں رہا, دھکے نہیں دے رہا. اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورتی سے نا سورہ رحمان میں ہماری تربیت کی ہے کہ جب تک تم اعتدال پہ زندگی گزارو گی ادیبہ, تب تک دھکم پیلی نہیں ہوگی تمہاری زندگی میں. روح کو روح کا حق دو, جسم کو جسم کا حق دو, ماں کو ماں کا حق دو, شوہر کی ماں کو ماں کا حق دو. چیزیں تبھی, پوری کائنات میں جو سکون ہے نا وہ صرف اس میزان کی وجہ سے. اور ہمارے چھوٹے سے 80 گھر میں سکون نہیں ہے نا, اس میزان کو ڈسٹرب کرنے کی وجہ سے. تو اللہ کرے کہ ہم یہ میزان سیکھ جائیں. اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو. اللہ تطغوا فی المیزان. اس کا ترجمہ عموماً لوگ کیا لیتے ہیں, یہ جو تول کیا جاتا ہے کے جی 2 kg, بس سمجھتے ہیں کہ اس والے میزان میں ڈنڈی نہ مارو, یعنی کہ کپڑا غلط نہ کاٹو, تول غلط نہ دو. یہ تو بہت چھوٹے معنی ہیں میزان کے. میں نے آپ کو بڑے لیول پہ میزان بتا دیا. اپنی شخصیت میں میزان رکھیں, نہ تکبر نہ فخر, نہ بالکل عاجز کے بدو بنے ہوئے ہر کوئی ہمیں رگڑ کے چلا جائے. مومن بہت معتدل زندگی گزارتا ہے, اس کی خاموشی بھی بہت پروقار ہوتی ہے, اس کی بات بھی بہت باکمال ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اور میزان میں خلل نہ ڈالو, انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو. یہاں آ رہی ہے تول کی بات. اور ترازو میں ڈنڈی, ہر بندہ ہر لیول پہ ترازو میں ڈنڈی مار رہا ہے. امیر امیری کے لیول پہ مار رہا ہے, وہ زیرو کے ڈیجٹس میں وہ مت بچاتا ہے, بدماشی مچاتا ہے. اور غریب کیا کرتا ہے, وہ چھوٹی سی پیاز اور لیمو میں بھی غلط کام کر دیتا ہے, گندا اس میں ٹماٹر رکھ دیتا ہے. ہر کوئی ایسے نہیں, ہم پہ ایسے حکمران بار بار مسلط کیے جا رہے ہیں. ہم نے کون سے اپنے مال سیدھے کر لیے؟ ہمارے حکمران ہماری چلتا پھرتا عکس ہے. ہم ہمیشہ کہیں کہ شیشہ گندا ہے اور چہرہ بھی دھویا 10 سال سے, تو ہمیں شیشہ ہمیشہ گندا ملے گا. بیسکلی گند ہمارے یہاں پر ہے. تو اب میں آپ کو پہلے بھی لاسٹ میں بھی بتایا تھا کہ میں بہت حیران ہوئی تھی. چھوٹے چھوٹے تو ہم نے جرم دیکھے ہیں یہ سبزی والوں کے, ریڑھی والوں کے, کہ یہ لوگ نیچے میگنیٹ لگا دیتے ہیں تاکہ سبزی کے یہ والا باٹ وزنی ہو جائے. میں حیران ہوئی جب ابو نے بتایا کہ تمہیں پتہ لگتا ہے نا کہ خربوزہ باہر کتنا میٹھا لگتا ہے, اور گھر آؤ تو یہ پھیکا کیسے ہو جاتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ باقاعدہ اپنی جو چوریاں ہوتی ہیں شکرین میں ڈبو کے رکھتے ہیں. میں حیران کہ پھر اس کے بعد کس منہ سے ہم کہتے ہیں کہ فلاں سیاستدان کرپٹ ہے. اس کو تو اتنی دنیا ملی کہ وہ کرپٹ ہو گیا. تمہارا تو اتنا چھوٹا سا گھر ہے, تم نے اس میں بھی کرپشن مچا دی. عورتیں اپنے گھر میں کرپشن کرتی ہیں, اتنی سی بوٹیاں وہ کر کے, اتنے سے پیسوں کے اوپر. کہاں نہیں کرپشن ہو رہی. سورہ رحمان کا آغاز ہی اللہ تعالیٰ نے کہا ڈنڈیاں نہ مارو. پوری ایک قوم تباہ کر دی گئی تھی اس ڈنڈی مارنے کی وجہ سے. زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا. والارض وضعها للانام. ہر مخلوق کے لیے زمین بنی ہے, صرف انسان کی اجارہ داری زمین پر نہیں. اسنیل بھی رہے گا, ٹرٹل بھی رہے گا, انسان بھی رہے گا, جنات بھی اپنے گھر ادھر ہی آ کے بنائیں گے. اس میں ہر طرح کے بکثرت لذیذ پھل ہے. فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام. آج اس سال کلٹیویشن ہو جائے گی یا کاشتکاری ہو جائے گی ایک باغ کی, اگلے سال دوبارہ وہاں پر کھیت اگ جائے گا. بلکہ اگلے سال کیا کہتے ہیں جو لوگ پنجاب جاتے ہیں, ابھی یہاں پر گندم کی کٹائی ہوئی تھی, اب جب آئے گا چاول کا سیزن تو اسی زمین سے چاول بھی اگ رہا ہوگا. پھر آئے گا آلو کا سیزن, اسی زمین سے. اتنے چھوٹے چھوٹے سے لینڈ پہ کسان ہر رنگ کا پھل دیکھتا ہے, ہر رنگ کی سبزی. یہ اللہ کی شان ہے کہ بے ذائقہ زمین سے ایسے ذائقے نکل آتے ہیں. اللہ کہ بکثرت لذیذ پھل دیے. کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں. طرح طرح کے غلے ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانہ بھی ہوتا ہے. سبحان اللہ. پس اے جنو انس فبأي آلاء ربكما کم, یاد آیا, ضمائر ہے اور کس کے ہے, تسنیہ کا ہے. تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. تم کون سے, تم دو, جن اور انسان. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے جب جب یہ آیت جنوں کے سامنے پڑھی تب تک انہوں نے جواب دیا, بار بار جواب دیا, اللہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے. اور یہی اللہ کے نبی نے ہم سے بھی تقاضا کیا. اور نعمت کو جھٹلانا کسے کہتے ہیں؟ ہم تو نہیں کہتے کہ اللہ نے ہوا نہیں بنائی, بنائی تو اللہ نے ہوا ہے. آکسیجن بھی اللہ نے دی.
اللہ کی دی ہوئی آکسیجن سے پھیپڑے چلاتے ہیں اور پھر پھیپڑے تھکاتے کہاں ہیں جہاں اللہ نے جانے سے منع کیا. ہمیں پتہ ہے کان اللہ نے دینے کی، اس میں ٹنگتا کیا ہے، سنتے کیا ہے، جس سے اللہ نے، اس سے بڑی بھی کوئی ناشکری ہے. کھانا ماں بنا کے دے اور ماں ہی کو کھانا نہ دیا جائے تو ماں کہ بڑی ناشکری اولاد ہے بھائی، بڑی احسان فراموش ہے. کیسے بھولی اپنی ماں کو؟ بندے ماں کے رب کو بھول گئے، آپ کو کیوں نہیں بھولیں گے؟ تو تم کس کس نعمت کو اللہ کی جھٹلاؤ گے؟ پھر اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کے اوپر بات کر رہے ہیں. خلق الانسان، اس نے تخلیق کیا ہے انسان کو من صلصال کالفخار. یہ فخار کا لفظ اسی فخر سے بنا ہے جس میں انسان پھول جاتا ہے. فخر میں کیا کرتا ہے؟ پھول سا جاتا ہے نا. اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مٹی انسان کو کس سے پیدا کیا؟ ٹھیکرے جیسی سوکھی سڑی مٹی گارے سے پیدا کیا. کہیں انسان کی تخلیق آتی ہے نطفہ، وہ جو لکوڈ ہوتا ہے، کہیں انسان کی تخلیق آتی ہے مٹی. دونوں میں کیا شان ہے؟ کہنے کو بالکل کچھ بھی نہیں ہے. مٹی، یہ قطرہ لگ جائے منی کا تو ناپاکی ہے، نجس ہے، اور اس سے انسان جو نکل کے باہر آتا ہے پتہ نہیں کیا سمجھ رہا ہوتا ہے خود کو. اللہ کہتے ہیں بندے میں نے تجھے کس سے پیدا کیا ہے؟ مٹی سے. اور مٹی سے پیدا کرنے کی بہت ساری حکمتیں ہیں. اس میں سب سے بڑی حکمت آپ کو بتاؤں، مٹی جذب کرنے کی نیچر رکھتی ہے. لمحے میں خوشی لمحے میں غم. الحمدللہ مومن نہ خوشی میں پاگل دیوانہ ہوتا ہے اور نہ غم میں اس کا دماغ کی نسیں پھٹتی ہیں. وہ فوری ریئیکشن کو کیا کرتے ہیں اپنے اندر. جو لوگ جذب نہیں کرتے نا ریئیکشن، پھٹ پڑتے ہیں، وہ انسان نہیں ہوتے اس وقت. اس پہ شیطان اپنا کام کرتا ہے. شیطان اور شیاطین اور یہ جو جنات کی کیٹیگریز ہے، ان کو اللہ نے فائر سے بنایا، آگ سے. اور آگ کا کیا کام ہوتا ہے؟ بھڑکنا. بھڑکتے انسان انسانیت سے نیچے ہوتے ہیں، آدمی نہیں ہوتے، وہ آدمیت سے نیچے ہوتے ہیں. ایک چیز سمجھ لیں کہ مٹی میں سب سے پیارا مزاج یہ ہے کہ یہ کیا کرتی ہے اپنے اندر سمو لیتی ہے. آپ اس کے اوپر پانی گرائیں اور پھر جا کے وہ جو زمین پہ مٹی پڑی ہوئی ہے اس کے اوپر پانی گرائیں، کون جذب کرے گا اپنے اندر؟ مٹی. وہ پودے کتنے خوبصورت اگتے ہیں جو کیاری میں گملہ اگتا ہے، کیونکہ مٹی میں جذب کرنے کی کیفیت ہے. تو انسان کو مٹی سے بنانے کی کیا حکمت ہے؟ جذب کرو بھائی، جگہ بنا کے رکھو. میرے بڑے بڑے حکم آنے والے ہیں ابھی قرآن میں. کیفیت ہونی چاہیے جذب. سیکنڈ کہتے ہیں کہ مٹی کے مزاج میں ٹھنڈک ہے. مٹی سے بنے ہوئے انسان میں ٹھنڈک نہیں ہے. اس میں تو ایسے چارجنگ وائلیشن نکلتی ہے، پھٹا پڑتا ہے اپنے اندر. مٹی سے بنانے کی وجہ یہ ہے، آپ دیکھیں گے میرے فادر، ہاں مٹی والا پانی بائی سیلف ٹھنڈا ہوتا ہے. آپ میرے فادر میں بتاتی ہوں کہ فائر ڈپارٹ سے، تو مجھے اتنی سہولت ہوتی ہے قرآن و حدیث کو فائر سے کانٹیکٹ کرنا ہوتا ہے. تو ابو بتاتے ہیں یہ تو اس لیے پانی اتنی جلدی مٹی کو ٹھنڈا نہیں کرتا جتنی جلدی مٹی ٹھنڈا کر دیتی ہے. ایک دفعہ ہماری گاڑی کے آگے کا جو ہوتا ہے نا، ادھر آگ بھڑ کی. میرے میاں جی پانی کی بوٹل ڈھونڈے تو مکینک آیا، اس نے اتنی ساری مٹی لے کے اس کے اوپر ڈال دی اور انجن میں چلی گئی مٹی. وہ ایک الگ معاملہ تھا، لیکن وقتی جو اگنیشن ہو رہی تھی نا وہ ٹھنڈی پڑ گئی. تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا ہے کہ ان میں کیا ہونا چاہیے، مزاج میں سختی نہیں ہونی چاہیے، ٹھنڈک ہونی چاہیے. اس لیے زمین پہ بیٹھ کے کھانا، زمین سے سونا، زمین کے ساتھ وقت گزارنا مزاج ٹھنڈے کر دیتا ہے. ننگے پاؤں چلتے ٹھنڈے فرش پہ ویسے ہی ذہن کو ایک سکون اور کیفیت ملتی ہے. پوچھا لگایا صاف کیا، آپ اس فرش پہ قالین سے زیادہ مزہ کریں گے. ٹھنڈک ہے. تیسری اہم چیز مٹی کی، مٹی میں کیفیت ہے مولڈ ہو جانے کی. آپ دیکھیں وہ مٹی کے برتن کیسے بنتے ہیں، ایسا اٹھاتا ہے گٹھر اور اس کے اوپر روٹیٹ اسپن ہوتا جاتا ہے، کیا سے کیا شیپ آ جاتی ہے. اللہ نے انسان کو مٹی سے اسی لیے بنایا تھا کہ جیسے جیسے اس کی زندگی میں حالات آئے یہ ہر چیز کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرے، مولڈ کرنا سیکھ لے. لیکن آج کا انسان یقین کرے اپنی تخلیق ہی بھول گیا. مولڈ ہی نہیں ہو تو میں بھول ہی نہیں سکتی اپنی امی کے گھر کے عیش. کس نے کہا نہیں بھول سکتی ہو؟ میں معاف کر دوں گی، بھلا نہیں سکوں گی جو تم نے کیا. کیوں نہیں بھلا سکتی؟ تمہارے اندر کیفیت ہے مولڈنگ کی. کل اس کو باپ کہتی تھی آپ سسر بھی اللہ نے تمہارا محرم بنا دیا، ایکسیپٹ کرو اس کو. ہمیشہ آدمی ایکسیپٹنس کی زندگی گزارتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو وہ جاندار بنایا ہے جس کا بلڈ سردی میں بھی کام کرتا ہے اور گرمی میں بھی کام کرتا ہے، ورنہ مر جاتے ہیں انسان. پولر بیئر کو کراچی لے آئے مر جائے گا انسان، انٹارکٹیکا میں بھی جا کے ڈسکوریز کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سبحان اللہ تعالیٰ اپنی ہی تخلیق پہ تو اسی نظر ڈالے نا تو اللہ سے پیار ہو جائے انسان کو. تو اللہ کہتے ہیں کہ خلق الانسان من صلصال کالفخار. اور سب کو پتا ہے کہ ایک سے ایک ہماری مٹی سے شکلیں بنی، کچھ کی کچھ بنا دی گئی. وہ گندا پانی بھی ہوا، اس میں بو بھی پڑی، اس میں پھٹکریاں بھی پڑی، اس میں بساند بھی آئی. تبھی تو شیطان نے بڑی آدم علیہ السلام کو حقارت سے دیکھا تھا. میرے سامنے تو اس کی کیا سے کیا حالت ہوئی اور اٹھا کے کہتے کہ اس کے آگے سجدہ کرو. سجدہ آدم کو تھوڑی تھا، سجدہ تو آدم کو دیے گئے علم کو تھا، لیکن جذباتی فیصلہ تھا. شیطان نے سمجھ گیا تھا اس سے غلطی ہوئی ہے، لیکن ریگریٹ اس کی لائف میں نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جب انسان کی آدم کی تخلیق کی تو ایک اور حدیث کا مفہوم سن لیں کہ پورے ورلڈ سے مختلف مقامات سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج کے مٹی جمع کروائی تھی. آپ کو کراچی کی مٹی کچھ ملے گی، آپ کو پنجاب کی سوائل کچھ ملے گی، بلوچستان تھر میں جائیں گے کچھ ملے گی. مٹی کے الگ الگ رنگ ہیں، مٹی کے الگ الگ مزاج ہے. کوئی مٹی بہت جلدی پانی میں گند جاتی ہے، کوئی مٹی گندنے میں بہت ٹائم لیتی ہے، کوئی ایک مکے سے اسپلٹ ہو جاتی ہے، کوئی بہت جمی ہوئی مٹی ہوتی ہے. اسی طرح سے انسان کے بھی الگ الگ رنگ ہیں اور اسی طرح سے انسان کے بھی الگ الگ فطرتیں ہیں، مزاج. جس دن انسان کو یہ چیز سمجھ آ گئی نا، اگر مجھ کو نرم مزاج بنایا تو لازمی نہیں ہے کہ میرے ساتھ والا بھی اتنا ہی نرم مزاج ہوگا. یہ جو مزاج ایکسیپٹ نہیں کرتے نا، اگر مٹی کی کیفیت پڑھ لیں وہ بھی ہونا چاہیے اس کو نرم، قرآن اس کو نرم کیوں نہیں کرے گا. لیکن بائی سیلف مٹی میں ایک سختی ہے، مٹی میں ایک نرمی ہے. کوئی آپ کو گوری چمڑی والا ملتا ہے، کوئی آپ کو کالی چمڑی والا ملتا ہے. دس آل از بیکاز آف سوائل. آپ جائیں حرم میں آپ کو ہر رنگ کا بندہ ملے گا. کیسے فلسطینی، جیپنیز، چائنیز ایک ہی شیپ ایک ہی شیڈ کے ہوتے ہیں. مٹی سے اللہ تعالیٰ نے ایک تکلیف، کالی مٹی سے کالے چلا دیے، سرمئی مٹی سے سرمئی چلا دیے، ایشین مٹی سے ایشین چلا دیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو انسان کو مٹی سے بنایا نا، سبحان اللہ تعالیٰ، بنے تیسرے نمبر پہ مخلوق ہے انسان اور ذکر پہلے نمبر پہ کر دیا اللہ نے. سب بنا کے تیسرے والا تو کیا بات ہے تیسرے والے کی، اس لیے تو جنت ڈیزائن ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ. اور جنوں کو ہم نے کس سے بنایا ہے؟ آگ کے بھی. من نار نہیں، مارج من نار، آگ کے بھڑکتے شعلے سے. مارج کا جو لفظ ہے بیسیکلی
اگر آپ دیکھتے ہیں کہیں بہت ساری انگیٹھی میں آگ جلی، اوپر کچھ نا آگ کے شیڈز چینج ہو رہے ہوتے ہیں. آگ کے کلرز دیکھیں، وائلٹ بھی ہوتی ہے، بلو بھی ہوتی ہے، انڈیگو بھی جاتی ہے، اورنجش بھی ہوتی ہے، پرپلش، یلو، ریڈ، کہیں کہیں اس میں کالا دھواں شامل ہوتا ہے. ان ملٹی کلر فلیمز کی اپر لیئر سے اللہ تعالیٰ نے جنات کی تخلیق کی ہے. تمام شیڈز غصے والے کہہ لیجیے آپ کے، وہ جنات میں موجود، اس لیے بہت جلدی بھڑک جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہ میں نے جنات کو ان سے پیدا کیا. اور لٹرلی شیطان جن ہے یا فرشتہ ہے؟ نیک فرشتہ یا جن ہے؟ جنات کی ہی کیٹیگری میں سے شیطان ہے، اسی لیے اس میں غصہ بہت ہے. اور جس انسان کو غصہ ہوتا ہے اس کی گود میں شیطان ہوتا ہے، اس کے سر پہ شیطان ہوتا ہے. اور آپ خود بھی فیل کریں، جب آپ کو شدید والا غصہ ہے، اپنا ہی باڈی ٹیمپریچر چیک کریں، گرم ہو جاتا ہے. کیوں گرم ہوتا ہے؟ شیطان کس سے بنا ہے؟ میرے اوپر آ جائے گا تو کیا ہوگا؟ موٹی گرم چادر اوڑھ لے تو ہمیں گرمی لگنے لگتی ہے. پوری کیفیت کے ساتھ وہ آ جاتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے کہا تمہیں غصہ آئے تو وضو کر لو، پانی سے ٹھنڈا پڑ جاتا ہے شیطان. ہم پانی پلانے والے کو ڈانٹ لگا دیتے ہیں، اس ٹائم نصیحت کرنے والے کو ڈانٹ لگا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری ڈسکرپشن کیوں بتائی ہے سورہ رحمان میں؟ تاکہ انسان